کرتے ہو؟ بھلا بتاؤ مومنو، اس انسان کے جب شان میں گستاخی کرتے ہو، کیا تمہارا دل نہیں لرزتا؟ کیا تمہارا دل نہیں کانپتا؟ کیا تمہارے بدن کے اندر جنبش نہیں آتی کہ حضرت حسین کے نام سے تم ڈھولک بجاتے ہو، حضرت حسین کے نام سے تاشا بجاتے ہو، حضرت حسین کے نام سے تعزیہ نکالتے ہو؟ میرے عزیزو، حضرت حسین ایسی ذات ہے، حضرت حسین ایسے انسان ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتھے کو چوما، پیشانی کو چوما، لب کو چوما، رخسار کو چوما۔ اور یہ حضرت حسین ایسے آدمی ہے جنہوں نے نانا کی تاریخ کو، جنہوں نے نانا کی دین کو پھیلانے کے لیے اپنے گردن کو تو کٹوا دیا، لیکن اس کا سودا نہیں کیا۔ آج انہی کا نام ملے گا، آج انہی کا دم بھرنے والا انہی کے نام کی تعزیہ نکالتا ہے، انہی کے نام کا ڈھولک بجاتا ہے۔ بھلا بتاؤ یہ کیسا عشق ہے، بھلا بتاؤ یہ کیسا پیار ہے، یہ کیسی محبت ہے؟ یہ محبت نہیں، تماشا ہے، کھلواڑ ہے۔ تو عزیزو، یہ طالب علم آپ کو بتانا چاہتا ہے، اگر آپ کے گاؤں میں آپ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في مقام آخر: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، اور سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا۔ بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، ہوئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا، اور ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا، اور زہرا کا مرتضیٰ کا دلارا حسین ہے، اللہ کے نبی کا نواسا حسین ہے۔ مردہ سمجھ کے غم نہ مناؤ حسین کا، قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ حسین ہے، اور دنیائے عدالت میں تیرا نام رہے گا، دنیائے عدالت میں تیرا نام رہے گا، فاروق تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ میرے واجب الاحترام بھائی، دوستوں اور بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور عزیز طلباء، عزیزان گرامی، ہم اور آپ اس سے بخوبی واقف ہیں کہ آج یہ جو مجلس سجائی اور بسائی گئی ہے، یہ کس مقصد کو لے کر کے سجایا گیا ہے اور کس عزم اور ارادے کو لے کر بسایا گیا ہے، یہ بالکل آیا ہے اور ظاہر ہے۔ مجھے اس پر لب کشائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ حضرات کے سامنے مختصراً اور اختصار کے ساتھ ساتھ اپنی بات کو میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تفصیلی گفتگو انشاءاللہ ہمارے مہمان خصوصی میرے رفیق محترم حضرت مولانا رضی اللہ صاحب قاسمی دامت فیوزہم، ان کا انشاءاللہ ہوگا۔ اس سے قبل میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ توجہ دینے کی ضرورت ہے
عزیزان گرامی، آج کا جو ماحول بن چکا ہے، آج کا جو خطرناک ماحول ہمارے اور آپ کے درمیان آ چکا ہے، یہ بالکل ظاہر ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنے کی اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے، کیا اگر حالات برے ہو جاتے ہیں، ماحول اگر خراب ہو جاتے ہیں، ماحول اگر خطرناک ہو جاتے ہیں، تو کیا ہم انہیں ماحول میں ڈھلنے کی کوشش کریں؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے، حالات اگر خراب ہو رہے ہیں، حالات اگر برے ہو رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیا ہمارے اندر کوئی ایسی کمی آ گئی ہے، کیا ہمارے اندر کوئی ایسی لرزش آ گئی ہے، کیا ہمارے اندر ایسی کوئی کمی آ گئی ہے جس کی بنا پر یہ دنیا کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں، معاشرے کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں، بستی کے حالات برے ہوتے جا رہے ہیں، گھر کے ماحول برے ہوتے جا رہے ہیں، بھائی بھائی میں اختلافات پیدا ہوتے جا رہے ہیں، بہن بہن میں اختلافات ہوتے جا رہے ہیں، اس سے اگر میں بڑھ کر بول دوں تو میرے عزیزوں برا نہیں ہوگا، بلکہ یہ بات بالکل ظاہر ہو جائے گی، اگر میں یہ کہوں تو میری بات میں کوئی جھوٹ نہیں ہوگا، بالکل سچ ہوگا، بھائی بھائی میں اختلاف ہو تو ہوتا ہی ہوتا ہے، بہن بہن میں اختلاف ہو ہوتا ہی ہوتا ہے، ماحول میں معاشرے میں اگر گڑبڑی آئے تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن میرے عزیزوں اتنی خطرناک ایک بیماری ہمارے درمیان آ چکی ہے جو میاں بیوی کے اندر بھی آ چکی ہے، یعنی ایک شوہر اور ایک بیوی کے اندر بھی افراتفری کا ماحول بن چکا ہے، اختلافات کی سیڑھیاں چڑھنے کی شروع ہو چکی ہیں، تو اب یہاں اندازہ لگائیے اور سوچئے اور فکر کریے کہ یہ بیماری کہاں سے پنپ رہی ہے اور یہ جرائم کہاں سے شروع ہو رہے ہیں، اتنے خطرناک جو انجیکشن شروع ہو رہے ہیں یہ کہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ طالب علم بتانے کی کوشش کرتا ہے ہمارے اور آپ کے اندر جو بیماریاں آ رہی ہیں اس کا اور صرف یہ نتیجہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے آقائے نبی آقائے نامدار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ چھوڑ دیا، نبی کا طریقہ چھوڑ دیا، صحابہ کرام کا راستہ چھوڑ دیا، تابعین کا راستہ چھوڑ دیا، تبع تابعین کا راستہ چھوڑ دیا۔ اللہ کے نیک بندو مسلمانوں، اگر ہمیں چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات درست ہو جائیں، گاؤں کے حالات درست ہو جائیں، ملک کے حالات درست ہو جائیں، تو ہمیں وہی 1400 سال پہلے پرانا لوٹنا پڑے گا، تب جا کے ہمیں عزت ملے گی، تب جا کے ہمیں بلندی ملے گی۔ لیکن دیکھا کیا جاتا ہے، ماحول میں لوگ اسی طریقے سے ڈھلنا شروع ہو جاتے ہیں جو ماحول بنا رہتا ہے۔ اگر محلے میں کوئی برائی جنم لیتی ہے تو بچہ تو اس میں شروع ہوتا ہی ہوتا ہے، شامل ہوتا ہی ہوتا ہے، نوجوان شامل ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ بات میں کہوں تو برا لگے تو معافی چاہتا ہوں، معذرت کے ساتھ میں اپنی بات کو رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، آخر میں تو آپ کا ایک خادم ہوں، آخر میں آپ کا ایک بچہ ہوں، آخر میں آپ کا ادنا سا طالب علم ہوں، تو یہ طالب علم آپ کے سامنے اس بات کو رکھنے کی جسارت کرتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ ہم نے اور آپ نے جو طریقہ اپنا لیا ہے، ہم نے اور آپ نے جو راستہ اپنا لیا ہے، اسی وجہ سے ہمارے اندر تنزلی آ رہی ہے، اسی وجہ سے ہمیں مارا بھی جا رہا ہے، اسی وجہ سے لوگ ہمیں بد نظری کی نگاہ سے دیکھتے بھی ہیں، اسی وجہ سے ہمیں اور آپ کو غلط نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، وہ ایک زمانہ وہ تھا، صحابہ کرام کا طریقہ تھا، صحابہ کرام کا دور تھا، جب وہ چلا کرتے تھے تو معلوم ہوا کرتا تھا ہاں یہ مسلمانوں کا گروہ ہے، ہاں یہ مسلمانوں کی جماعت ہے، ہاں یہ مسلمانوں کا لشکر ہے۔ ایک لوگ دیکھا کرتے تھے تو علن اعلان یہ کہنے پہ مجبور ہوا کرتے تھے ہاں یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے دلارے بندے ہیں، اللہ کے وہ بندے ہیں جن کے بارے میں وہ سرٹیفکیٹ مل گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ سرٹیفکیٹ یوں ہی نہیں ملا،
انہوں نے اپنے آپ کو کھپایا ہے، انہوں نے اپنی آپ کی زندگیاں اللہ کے راستے میں قربان کی ہیں، تب جا کے ان کو اتنا بڑا عہدہ ملا۔ آج ہم جو کوشش کرتے ہیں ہمیں کھانا پکا پکایا مل جائے، ہمیں نوالا بنا بنایا مل جائے، نہیں میرے عزیزو، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ ہمیں اگر بھوک لگے گی تو ہمیں اپنے ہاتھ سے خود کھانا پڑے گا، ہمیں پیاس لگے گی تو ہمیں اپنے ہاتھ سے گلاس کا پانی خود اٹھانا پڑے گا، تب جا کے ہماری پیاس بجھے گی، تب جا کے ہماری بھوک مٹے گی۔ لیکن اگر ہم نے اور آپ نے یہ سوچ لیا کہ یہ جو ماحول خراب ہو چکے ہیں، یہ جو ماحول برے ہو چکے ہیں، یہ خود بخود درست ہو جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا بالکل نہیں، بلکہ ناممکن ہے۔ لیکن یہ کوئی ایک شرط پر یہ ماحول درست ہو سکتا ہے، یہ حالات بدل سکتے ہیں، یہ خطرناک ماحول درست ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے حدیث میں پڑھا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس حدیث میں اللہ کے پیارے نبی، میرے اور آپ کے لاڈلے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر اس انسان سے پوچھا جائے گا جو معاشرے کے اندر، جو مارکیٹ کے اندر، جو گاؤں کے اندر، جو گھر کے اندر ذمہ دار کی حیثیت رکھتا ہے، اس سے سوال کیا جائے گا، اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ اے وہ ذمہ دار آدمی، اے گھر کا مکھیا، تو نے اپنے گھر کو کتنا بہتر بنایا، تو نے اپنے گاؤں کے محلے کے ماحول کو کتنا بہتر بنایا۔ اس کے تعلق سے ہر انسان اور ہر ذمہ دار سے پوچھا جائے گا۔ اب بھلا بتائیے یہاں پر کتنے ایسے ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں اور کتنے ایسے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے گریبان میں جا کے کیا یہ جو کرائم شروع ہوتے ہیں، کیا یہ جو خرافات شروع ہو رہے ہیں، ہم اس میں ملوث ہیں یا نہیں ہیں، ہم اس میں شامل ہیں یا نہیں؟ ارے آپ کو اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ کوئی عام مہینہ نہیں، یہ کوئی ادھر ادھر کا مہینہ نہیں، بلکہ یہ ایسا مہینہ ہے جو محترم مہینہ مانا جاتا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم۔ رب العالمین کی کتاب میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے 12 مہینے بنائے ہیں سال کے، اور ان سال کے 12 مہینوں میں 4 ایسے مہینے ہیں جو بہت ہی محترم مہینے مانے جاتے ہیں، جن میں سے ایک مہینہ یہ مہینہ ہے جس میں ہم اور آپ چل رہے ہیں اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جسے محرم الحرام کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ عزیزو مسلمانوں، اللہ کے نیک بندو، اگر مجھے اور آپ کو یہ پتا ہو جائے کہ یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے اس میں کتنے خطرناک واقعے پیش آئے، کتنے دردناک واقعہ پیش آیا، کتنا دردناک اور حیرت انگیز واقعہ پیش آیا، تو میرے عزیزو ہم اور آپ اس واقعے کو سن کر کے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک نقطہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یکم محرم الحرام کی تاریخ ہوتی ہے، پہلی تاریخ ہوتی ہے، اس پہلی تاریخ کا جو کنیکشن ہوتا ہے، اس کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ وہ ایک تاریخ جو ہوتی ہے محرم الحرام کی، جو پہلی تاریخ ہوتی ہے، اس کا رشتہ جڑتا ہے۔ اس کا رشتہ کہاں جڑتا ہے؟ اس کا رشتہ وہ جڑتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدس سے جڑتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمام صحابہ کرام مرید ہیں، 1,24,000 اس سے بھی کہیں زیادہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، لیکن تمام صحابہ کرام مرید ہیں، لیکن ایک ایسا واحد فرد ہے، ایک ایسی ذات ہے جو مراد رسول ہے، یعنی وہ کون ذات؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدس ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدس ہے۔ یہی ایک واحد فرد ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نمازوں میں، اپنی تہجد کی نمازوں میں، خلوت میں، جلوت میں اور نہ جانے کہاں کہاں اللہ سے رو رو کر مانگا، اے اللہ تو میری جھولی بھر دے، حضرت عمر فاروق کو ایمان نصیب فرما دے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی بڑی شان ہے، اتنی بڑی شان ہے، جس
کے بارے میں میرے آقا نے، میرے اور آپ کے لاڈلے نبی نے، جن کے لیے اس آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا گیا، مجھے اور آپ کو زندگی ملی، انہوں نے کیا فرمایا؟ لو کان بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی عمر ہوتا تو اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ وہ عمر ہوتا۔ اب بھلا بتائیے، میں نے اور آپ نے حضرت عمر کا طریقہ چھوڑ دیا، میں نے اور آپ نے حضرت عمر کا راستہ چھوڑ دیا، میں نے اور آپ نے حضرت عمر کا مشن چھوڑ دیا۔ حضرت عمر کا مشن کیا تھا؟ حضرت عمر کا مشن یہ تھا، گھر کے اندر مساوات ہونا چاہیے، گھر کے اندر انصاف ہونا چاہیے۔ حضرت عمر کا مشن یہ تھا، محلے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، ملک کے اندر انصاف ہونا چاہیے، عدل ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو عزت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ دیکھا جائے۔ لیکن میرے عزیزوں، یہ قوم اتنا بگڑ چکی ہے، یہ قوم اتنا اللہ کے راستے سے ہٹ چکی ہے، نہ اسے قرآن پتہ ہوتا ہے، نہ اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پتہ ہوتا ہے، نہ کچھ بھی معلوم ہوتا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، آپ لوگ ابھی دیکھیں گے اتنے خرافات نکلتے ہیں، اتنے کرائم نکلتے ہیں جو شریعت سے بالکل ثابت نہیں، جو حدیث مبارکہ سے بالکل ثابت نہیں۔ آخر یہ کہاں سے نکلا؟ آخر یہ کہاں سے وجود میں آیا؟ یہ ہماری کمیوں کی وجہ سے آیا ہے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے آیا ہے۔ اگر ہمارے بچے غلط کریں، اگر ہمارے نوجوان غلط کریں تو ہمارے بڑوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے، بڑوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ عزیز مسلمانوں، یہ طالب علم صرف چیخ نہیں رہا ہے، اپنا درد بیان کرتا ہے۔ ابھی دیکھو کل کی جو تاریخ آئے گی، 10 محرم جو آئے گا، ابھی میں آپ کے بتاؤں، اگر محلے کے اندر میں گشت کروں اور ہر گھر کے دروازے کے پاس جاؤں اور پوچھوں بھائی آپ کے مرحومین میں سے کون سا ایسا نام ہے جو آپ کی نگاہ میں اور آپ کے دل میں محبوب ہو، تو بتائے گا میرا بھائی یا میری بہن، اس کا نام نوٹ کر لیا جائے اور اس کے بعد اور آگے بڑھا جائے، پھر اس سے پوچھ لیا جائے بھائی یہ بتاؤ تمہارے گھر میں جو دنیا سے جا چکے ہیں کون عزیز تھا؟ وہ بولے گا میرا ابا، اس کا نام نوٹ کر لیا جائے۔ اس کے بعد تھوڑا اور آگے بڑھو تو کوئی پوچھے گا مولانا نام کیوں لکھتے ہیں؟ تو کہے گا مولانا اس لیے نام لکھا جا رہا ہے، یہ جو 10 محرم آ رہی ہے، یہ جو محرم الحرام کی تاریخ آتی ہے، اس میں ہر ایک کے نام سے ایک ڈھولک بنائی جائے گی اور اس مرحوم کا نام لکھا جائے گا اور اسی کو بتایا جائے گا۔ تو میرے عزیزو، جس گھر کے دروازے پر یہ طالب علم جا کر کھڑا ہوگا، اسی گھر کے سارے لوگ باہر نکلنے کو آئیں گے اور مجھے مارنا شروع کریں گے اور کیا بولیں گے؟ تم میرے باپ کے شان میں گستاخی کرتے ہو، میرے بھائی کے شان میں گستاخی کرتے ہو۔ بھلا بتاؤ مومنو، اس انسان کے جب شان میں گستاخی کرتے ہو، کیا تمہارا دل نہیں لرزتا؟ کیا تمہارا دل نہیں کانپتا؟ کیا تمہارے بدن کے اندر جنبش نہیں آتی کہ حضرت حسین کے نام سے تم ڈھولک بجاتے ہو، حضرت حسین کے نام سے تاشا بجاتے ہو، حضرت حسین کے نام سے تعزیہ نکالتے ہو؟ میرے عزیزو، حضرت حسین ایسی ذات ہیں، حضرت حسین ایسے انسان ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتھے کو چوما، پیشانی کو چوما، لب کو چوما، رخسار کو چوما۔ اور یہ حضرت حسین ایسے آدمی ہے جنہوں نے نانا کی تاریخ کو، جنہوں نے نانا کی دین کو پھیلانے کے لیے اپنے گردن کو تو کٹوا دیا لیکن اس کا سودا نہیں کیا۔ آج انہی کا نام لیوا، آج انہی کا دم بھرنے والا انہی کے نام کی تعزیہ نکالتا ہے، انہی کے نام کا ڈھولک بجاتا ہے۔ بھلا بتاؤ یہ کیسا عشق ہے؟ بھلا بتاؤ یہ کیسا پیار ہے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ محبت نہیں، تماشا ہے، کھلواڑ ہے۔ تو عزیزو، یہ طالب علم آپ کو بتانا چاہتا ہے، اگر آپ کے گاؤں میں، آپ کے محلے میں کوئی بھی نوجوان اس طریقے کی حرکت کرتا ہے، یعنی کہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا، کچھ لوگوں نے ہمیں بتلایا کہ اس گاؤں میں ایک ایسی رسم چلتی ہے جسے سپڑ کے نام سے جانا جاتا ہے، اسے نچاتا ہے ایک آدمی۔ بھلا بتاؤ اتنا وزن وہ ہوتا ہے، ایک آدمی نچاتا ہے، کہاں سے نچاتا ہے؟ وہ کہاں سے اتنی طاقت اس کے اندر آ جاتی ہے؟ انرجی کہاں سے آ جاتی ہے؟ جس انسان کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، وہ 10 کلو کا 50 کلو
لڑکیوں کا لے کر نچاتا ہے وہ کہاں سے نچاتا ہے میرے عزیزو؟ اس کے اندر جو شیطان بیٹھا ہوا ہے، اس کے اندر جو خبیث بیٹھا ہوا ہے، اس کے اندر جو کمینہ شیطان ہے، وہی نچواتا رہا، وہی نچوا رہا ہے۔ وہ کیوں نچاتا ہے؟ تم شرابور ہوتے ہو، شراب پی کر جب مست ہوتا ہے انسان تو اس کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے، انرجی بڑھ جاتی ہے، لیکن میرے عزیزو اتنا خطرناک یہ رسم ہے جو آپ کی نسلوں کو برباد کر دے گی، آپ کے گھروں کو تباہ کر دے گی۔ نوجوان اور بوڑھے خوش فہمی میں نہ رہیں، اپنے آپ کو مگن میں نہ رہیں، ارے میرا بیٹا حافظ ہے، میرا بیٹا قاری قرآن ہے، میرا بیٹا عالم دین ہے، محلے میں 10 حفاظ ہیں، ہم بچ جائیں گے۔ نہیں، اتنی پٹائی ہوتی 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیے بنی اسرائیل کا واقعہ سنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص ہے، بہت بڑا عبادت گزار، بہت بڑا عابد، اتنا بڑا عابد تھا، اتنا بڑا عابد کہ اس کا ایک لمحہ بھی اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہوتا تھا، اللہ کی عبادت سے وہ غافل نہیں ہوتا تھا، ہمیشہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ لیکن میرے عزیزو اللہ نے فرشتوں کو بلایا اور فرشتوں سے کہا، رب العالمین نے کہ اے میرے فرشتے کی جماعت جاؤ اور فلاں بستی کو برباد کر دو، فلاں بستی کو تباہ و برباد کر دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آرڈر ہوتا ہے، احکم الحاکمین کا آرڈر ہوتا ہے، رب کا آرڈر ہو اور فرشتے نہ مانے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہمیں یہ نالائق ہیں جو اللہ کا حکم نہیں مانتے، اللہ کی فرما برداری نہیں کہتے۔ خیر وہ اتنا غفار ہے کہ ہمیں معاف کرتا ہے، ورنہ ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ ہم یہی کہ دھسے کے دس جائیں، ہمارے وجود ختم ہو جائیں۔ لہٰذا ہوتا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بلاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، جاؤ فلاں بستی کو اڑا دو، فلاں بستی کو تباہ و برباد کر دو۔ فرشتوں کی جماعت آتی ہے، اس بستی کا معائنہ کرتی ہے، جائزہ کرتی ہے اور دیکھتی کیا ہے کہ ایک جھوپڑ پٹی میں ایک ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عبادت کرتا ہے کہ 24 گھنٹوں میں سے کوئی بھی ایک لمحہ اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہوتا ہے۔ فرشتوں کی جماعت جو ہوتی ہے ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، وہ رحم دل ہوتے ہیں، وہ واپس چلے جاتے ہیں اور رب العالمین سے کیا کہتے ہیں، اے الہ العالمین آپ جس بستی کو برباد کرنا چاہتے ہیں اس بستی میں ایک ایسا اللہ والا ہے، ایک بندہ ایسا ہے اے رب العالمین جو تیری عبادت سے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو اب یہ بات سنیے، بہت ہی اہم ہے اور قابل غور والی بات ہے، توجہ دینے کی ضرورت ہے، صرف سن لینا اور سن کر انسنی کر دینا ویسے کام نہیں چلے گا۔ لہٰذا رب العالمین کیا کہتے ہیں، اے میرے فرشتوں کی جماعت، جہاں وہ عابد بیٹھ کر میری عبادت کرتا ہے جاؤ وہیں سے بستی کو پلٹنا شروع کرو۔ اللہ اکبر، یہ بتاؤ کتنی عجیب بات ہے۔ تو فرشتے سوال عرض کرتے ہیں، الہ العالمین آخر میں کیوں ان بستی والوں کو برباد کروں؟ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں کی جماعت، وہ جو عابد ہے وہ خود تو نماز پڑھتا ہے، وہ جو عابد ہے خود تو زکوٰۃ دیتا ہے، وہ جو عابد ہے خود تو ذکر اذکار کرتا ہے، لیکن اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال نہیں کرتا، اپنے اہل و عیال کی فکر نہیں کرتا، اپنے محلے والوں کی فکر نہیں کرتا۔ تو لہٰذا اے مسلمانوں اور برہمچاری کے نوجوانوں اور برہمچاری کے بزرگوں، اور میری بات جہاں تک جا رہی ہے، میری مائیں اور بہنیں جو سن رہی ہیں ان سے بھی میں مخاطب ہوں کہ اگر ہماری بیٹیاں غلط کام کرتی ہے یا ہمارے بیٹے غلط کام کرتے ہیں تو گھر کے ہر ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو درست کرنے، ورنہ میرے عزیزو آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پھنسا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ گھن کو الگ کر دیا جائے اور گیہوں کو الگ کر دیا جائے پھر پیسا جائے، ایسا بالکل نہیں ہوتا، دونوں ایک ساتھ پیسے جاتے ہیں۔ اس لیے جب اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ کا جب عذاب آئے گا، اللہ کی جب گرفت آئے گی تو میرے عزیزو اس میں نیک بھی آئیں گے اور بد بھی آئیں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا ہے اور ہمیں اور آپ کو فکر کرنا ہے کہ ہمارے محلے کے اندر، ہماری بستی کے اندر جو ایک خطرناک وبا پھیل چکی ہے، اس کے لیے ہم پوری کوشش کریں کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے ختم ہو، کسی نہ کسی طریقے سے بند ہو۔ اگر یہ بند ہو جائے گا تو میرے عزیزو حضرت حسین کو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
कलेजे को ठंडक पहुंचेगी, नबी करीम अलैहिस्सलाम के कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। और अगर कोई भी मुसलमान और अगर कोई भी नौजवान और अगर कोई भी बुजुर्ग कोई गलत काम करता है और उसकी वो तायीद करता है, तो मेरे अजीजों की तायीद करना भी उतना ही बड़ा गुनाह है। जिसने इस गुनाह को करने के लिए शुरू किया है, उतना ही बड़ा गुनाह वो भी है जो इस काम में तारीफ करता है। अरे बेटा आप काम करो, हम पीछे लगे हुए हैं, ये बहुत ही गलत बात है। बास लोग ऐसे हुआ करते हैं कि बेटा अगर गलत काम करता है तो बाप उसको रोकने की कोशिश नहीं करते। तो मेरे अजीजों ये बहुत ही गलत बात है। इसलिए हमें और आपको अपने अंदर ये कोशिश करना है कि हमारे घर के अंदर जो बीमारी फैल चुकी है और हमारे गांव के अंदर जो बुराई उठ चुकी है, उसे खत्म करने की कोशिश करें। अगर हम और आप उसे खत्म नहीं करेंगे तो अल्लाह का अजाब और अल्लाह के गिरफ्त से हम बच नहीं सकते। इसलिए हमें और आपको कोशिश करना है। और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो शहादत है, उस शहादत से सबक ये लेना है कि अल्लाह के रास्ते में हम अपनी जान को कुर्बान तो कर देंगे, हम अपनी जान का नजराना तो दे देंगे, लेकिन ईमान के साथ सौदा नहीं करेंगे, ईमान के साथ कोई नई बिदात ईजाद नहीं करेंगे, रसूमात ईजाद नहीं करेंगे, बल्कि उसको खत्म करने की कोशिश करें। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक ऐसे इंसान है जिसे ये कहा गया कि जन्नत में नौजवानों के सरदार हैं। और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जो मेरे और आपके लाडले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ उमर मैंने देखा है, मैं देखता हूँ। उस्ताद मुकर्रम हजरत मौलाना मुफ्ती राशिद साहब ने अभी फिलहाल इस बात को वजाहत फरमाई है, उन्हीं की बात में नकल कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ उमर मैं देखता हूँ, बल्कि मैं देख रहा हूँ कि तुम जिस गली से गुजरते हो उस गली से शैतान भाग जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कर्मचारी में आ गए होते, ये जितने खतरनाक टहल रहे हैं, ये जितने खुराफात फैलाने वाले इंसान चल रहे होते हैं, इनका वजूद खत्म हो जाता, इनका वजूद इस धरती से उठ जाता। गोया कि ये शैतान है इंसान की शक्ल में। इसलिए मेरे अजीजों अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नक्श कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नक्श कदम पे चलने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत खूब, माशाअल्लाह।